الرحمن الرحیم، میں ہوں ارشد سلیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ ایک مردان کے ساتھ منسلک ایک علاقہ ہے شیر گڑھ۔ شیر گڑھ کے ایک مسجد میں مولانا صاحب نے بچے پہ بہت زیادہ تشدد کیا۔ اس کی کچھ ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ سیکنڈلی، جو نواز شریف صاحب ملک سے تقریباً 99 دن ہو گئے ہیں باہر ہے، انگلینڈ میں ہے، کس مقصد کے لیے وہ گئے تھے اور کیا مقصد ان لوگوں نے اچیو کیا، اور جو آج سب سے ٹاپ نیوز سامنے آئی ہے کہ پنجاب حکومت نے جو نواز شریف صاحب کے بیل میں ایکسٹینشن ہے اس بابت بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ مزید جو ہے نا اس کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ یہ ڈیٹیل جو ہے نا آج کی ویڈیو کے اہم ٹاپکس ہے۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اسلام دنیا میں واحد ایسا مذہب ہے جو کہ ہر جگہ پہ ہر کمیونٹی کے ساتھ ہر مذہب کے ساتھ رواداری سکھاتا ہے، محبت سکھاتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے۔ اسلام میں جو ہمارے جو 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے کی جو ہماری زندگی ہے، جو ہمارے دن رات ہے، اس بابت جو ہے نا ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اسلام میں محبت پھیلانے کے بارے میں بہت کچھ ہے۔ اسلام اور جو اسپیشلی ہمارا قرآن ہے، جو احادیث کی کتابیں ہیں، وہ بڑی پڑی ہے کہ محبت کس طرح پھیلانی ہے اور تشدد سے کس طرح ہمیں روکا ہے۔ اسلام میں یہ ہرگز نہیں ہے کہ اپنے شاگرد کو، ایون یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھی اس حد تک مارو کہ وہ لہو لہان ہو جائے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بالکل اگر ایک بچہ نہیں مانتا، اگر ایک بچہ نہیں پڑھتا تو ایک حد تک جو ہے نا آپ اس کو صرف گھبرانے کے لیے، ڈرانے کے لیے تھوڑا سا اسے مار سکتے ہو، لیکن اس طرح کا مارنا کہ پائپ اٹھا کے اس کو لہو لہان کیا جائے، یہ اسلام کے کسی کتاب میں بھی جو ہے نا ہم نے نہ پڑھا ہے، اور نہ ہی ہم نے کسی عالم سے، کسی بڑے بندے سے ہم نے آج تک یہ بات سنی ہے۔ شیر گڑھ مردان کے ساتھ ایک منسلک علاقہ ہے، ادھر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ اس میں مولانا صاحب نے ایک بچے کو، جو کہ ادھر قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، اور اس بچے پہ اتنا تشدد کیا، اور تشدد بھی جو ہے نا ہاتھ سے اس کو نہیں مارا، بلکہ مولانا صاحب نے پائپ سے شاگرد کو، بچے کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ اس کے جسم سے جو سکن ہے کچھ جگہوں پہ ہٹ گئی، اور جو غشی کے دورے ہیں وہ بچے پہ آنا شروع ہو گئے۔ یہ اللہ بھلا کرے کہ جو محلے کے کچھ بندے اوپر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور نیچے بیسمنٹ جیسی جگہ بنی ہوئی تھی، ادھر جو ہے نا بچے کی چیخنے کی آواز ان کو سنائی دی۔ وہ لوگ نیچے آئے اور جب دیکھا کہ بچہ زمین پہ جو ہے نا پڑا ہوا ہے، اور یہ ویڈیو جو ہے نا میں نے خود بھی دیکھی ہے، بعد میں پھر میں نے شیر گڑھ میں کچھ دوستوں سے معلومات بھی کی، وہ بچہ بالکل جو ہے نا بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے، اور مولانا صاحب آتے ہیں اور کس دھڑکے سے، کس بدمعاشی کے ساتھ وہ اس کو اٹھا کر جو ہے نا اندر کمرے میں دوبارہ لے جاتے ہیں، جو اوپر مسجد میں سے بندے آئے ہوتے ہیں اس سے چھڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا مذہب یہ ہمیں بالکل نہیں سکھاتا، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بالکل نہیں سکھاتا۔ جتنے بھی مدارس ہیں، جتنے بھی مساجد ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں، سب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہم تک جو قرآن ہے، حدیث ہے، جو ایکچوئل اسلام ہے وہ پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے۔ ان لوگوں نے بہت بڑی ڈیوٹی نبھائی ہوئی ہے، بہت ڈیوٹی ان لوگوں نے سنبھالی ہوئی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کیونکہ اس معاشرے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر محکمے میں، ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو اس مولانا کے اس ایکشن کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے مدرسے ایسے ہیں یا سارے مساجد ایسے ہیں یا علماء کرام ایسے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام کو چاہیے کہ ایسے مولویوں کی نشاندہی کرے جو بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، ایسے مولویوں کی نشاندہی کرے جو اسلام جیسے عظیم مذہب اور علماء کرام جیسا عظیم گروپ ان کے بدنام کرانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہی لوگ اسباب بناتے ہیں۔ دنیا میں اگر اسلام ایکچولی پلا رہے ہیں تو یہی علماء کرام پلا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا ہے، مساجد کو ٹائم دے رہے ہیں، مدارس کو ٹائم دے رہے ہیں، لیکن ایسے جب کچھ لوگ بیچ میں سے نکل آتے ہیں، اس کی وجہ سے موسٹلی مدارس، مساجد وغیرہ بھی بدنام ہو جاتے ہیں، اور کچھ شرپسند پھر ایسی باتوں کو
غلط رنگ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ نہ کرے اسلام کوئی شدت پسند مذہب ہے۔ اسلام شدت پسند مذہب نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہی رہے گا۔ ایک ہی اسلام تھا، وہی اسلام آج بھی ہے اور قیامت تک وہی سیم اسلام رہے گا، وہی بھائی چارہ رہے گا۔ لیکن ایسے بدبخت لوگ جو ہے نا بدنامی کے اسباب پیدا کرتے ہیں، اسلام کے بھی، جو علماء کرام ہیں ان کے بھی۔ تو شیر گڑھ کے اس مولوی کے اس ایکشن کو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جو مردان کے غیور لوگ ہیں، غیور پٹھان ہیں، جو شیر گڑھ کے غیور پٹھان ہیں، ان کو اس چیز کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تاکہ ایسے لوگ دوبارہ کوئی ایسی کارروائی نہ کرے، بچوں پہ تشدد نہ کرے، اور ان لوگوں کی وجہ سے اسلام اور علماء کرام کا جو گروپ ہے وہ بدنام نہ ہو۔ سیکنڈلی جو سیکنڈ نیوز ہماری اس ویڈیو کے لیے تھی کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہے، تقریباً 99 دن ہو گئے ہیں۔ 99 دن پہلے وہ جو ہے نا پاکستان سے ایسے حالات میں گئے تھے، کچھ ہمارے جو بڑے چینلز ہیں ان کے کچھ اینکرز نے ایسا ایک ماحول کریٹ کیا تھا، ہر پروگرام میں اٹھتے بیٹھتے ان کی ایک ہی بات تھی کہ نواز شریف صاحب صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ حالانکہ نواز شریف اور نواز شریف کی فیملی، اس سے بڑے ڈرامے باز پاکستان کے پولیٹیکل ہسٹری میں آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ کس طریقے سے ان لوگوں نے ایک ڈرامہ بنایا کہ جو پلیٹلیٹ سے اس کا مسئلہ پیدا کر دیا۔ اتنے دنوں سے انگلینڈ میں ہوتے ہوئے اس نے کتنے دن ہاسپٹل میں گزارے، وہ تو ٹائم بائی ٹائم جو ہے نا مختلف ہوٹلز میں، مختلف ریسٹورنٹس میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ بھلا کرے اب بھی پنجاب حکومت کا کہ ان کو عقل آ ہی گئی، اور جو ابھی فریش میڈیکل رپورٹس آئی ہے، اس فریش میڈیکل رپورٹس کے بابت پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مزید ایکسٹینشن نہیں دیں گے۔ ابھی مزید کیا ہوگا کہ جو پنجاب حکومت ہے وہ عدالت کے پاس جائے گی اور عدالت کو مزید ایکسٹینشن نہ دینے کا کہے گی، جس طرح آلریڈی جو ہے نا سپریم کورٹ کا ایک آرڈر جو ہے نا پڑا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ نواز شریف کو ایک موقع مل گیا، ایک موقع مل گیا کہ وہ پاکستان کے خلاف مختلف کارروائیوں میں حصہ لے، پاکستان کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرے۔ انگلینڈ میں بیٹھ کے پاکستان کے کچھ دشمن لوگ جو پاکستان کے خلاف جو ہے نا ہر وقت مختلف کارروائیوں میں جو ہے نا انوالو ہوتے ہیں، جس طرح افغانستان کے کچھ بندوں سے اس کی ملاقات ہوئی ہے، اور بھی کافی بندوں سے چپ چھپا کے جو ہے نا وہ ملتا رہا ہے، اور مختلف پلانز وہ بناتا رہا ہے کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا جائے۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ پاسٹ کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو نواز شریف ہے نہ تو وہ پاکستان کے کبھی مخلص رہے ہیں، اور نہ ہی فیوچر میں کبھی مخلص رہیں گے۔ ابھی ایک تو پنجاب حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے کیا کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن دوسری سائڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جو نون لیگ ہے، اور نون لیگ میں اسپیشلی جو نواز شریف فیملی ہے، وہ اندرونی طور پر بہت زیادہ چپکلش کا شکار ہو چکی ہے۔ جو پاور کی گیم ہے، پاور کی باغ دوڑ ہے، پاور کی لگام ہر بندہ اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے۔ شہباز شریف اور اس کا گروپ جو ہے نا پاور کو اپنے سائڈ پہ لانا چاہ رہے ہیں، جبکہ نواز شریف کی خواہش ہے کہ پاور وہ مریم کے ہاتھ میں دے دے، اور بیچ میں جو ہے نا خواجہ آصف اور رانا ثناءاللہ ایسے لوگوں کا بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے۔ بہت سے اور بندوں کی نظریں بھی جو ہے نا خواجہ آصف کی طرف ہے، اور پاسٹ میں بھی ہم نے دیکھا چند دن پہلے کہ خواجہ آصف اور مریم نواز کی جو ان کے بیچ میں جو لڑائی تھی وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی تھی، لیکن پھر بھی چونکہ بڑی پارٹیاں ہیں، اور بڑی پارٹیوں میں پھر ایسی چیزوں کو دبایا بھی بہت جلدی، وہ ان کو طریقہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح ان چیزوں کو دبایا جا سکتا ہے۔ اینی ہاؤ ابھی پنجاب حکومت نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اس پہ جو ہے نا پنجاب حکومت کو بہت بڑا سٹینڈ لینا چاہیے، اور یہ عمران خان کے لیے بھی بہت بڑا ایک چیلنج ہے، کیونکہ نواز شریف کے ملک سے باہر جانے کے بعد یہ افواہ ہر بندے کی زبان پہ تھی کہ ڈیل ہو گئی ہے، ڈیل نواز شریف کو مل گئی ہے، اور عمران خان اپنے ہر تقریر میں اکثر جگہوں پہ وہ یہی کہتا تھا کہ نہ ڈیل میں نے کسی کو دی ہے، اور میرے ہوتے ہوئے نہ ڈیل کسی کو ملے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پلی بارگین کا جو آلریڈی ایک قانون بنا ہوا تھا اس پہ جو ہے نا کارروائی ہو سکتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ ایک بات سامنے آ رہی تھی کہ ڈیل ہو گئی، تو اب اس سے جو ہے نا نظر آ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ان کو نہیں ملی تھی نواز شریف کو، اور نہ ہی جو ہے نا جو شوشہ لوگوں نے چھوڑا ہوا تھا کہ ڈیل ملی ہوئی ہے وہ ٹوٹلی غلط بیانی تھی،
اور عمران خان صاحب کا بیانیہ جو ہے نا ادھر بھی سچ ثابت ہو رہا ہے کہ عمران خان یا اس کی حکومت نے نواز شریف کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کی تھی۔ اب یہ ایک ٹیسٹ پیریڈ ہے عمران خان کے لیے اور عدالتوں کے لیے بھی کہ کس طرح جو ہے نا نواز شریف کو دوبارہ واپس لایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے بہت کچھ قانونی پیچیدگی بھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گی، اور اتنا ایزی بھی نہیں ہے کہ پنجاب حکومت نے کہہ دیا اور اس کو جو ہے نا اٹھا کر ادھر لے آئیں گے۔ یہ ڈرامے باز لوگ ایسے عجیب ڈرامے بنا لیں گے اور قانون کے مختلف ایسے راستوں کے پیچھے جو ہے لوگ چھپ جائیں گے کہ ٹائم ٹیکنگ ٹیکس جو ہے نا لوگ استعمال کریں گے، لیکن پھر بھی یہ عمران خان کی جیت بھی ہے اور عمران خان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس بھی جو ہے نا سامنے آ گیا ہے۔ ناظرین شکریہ۔